اسمبلی جائیں گے، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ ٹکراؤ لے رہا ہے۔ میں عمران نیازی کو ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ آئین اور قانون کے خلاف جو آپ اپنا رہے ہیں اور جو پارلیمان میں جو قانون کے مطابق پارلیمان کی ووٹوں سے جو فیصلہ کل ہونا ہے انشاءاللہ، آپ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو تشدد، دھمکیوں اور اپنے حواریوں کو اکسانے پر جو توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اس کا آپ کو شکست کھانے کے بعد جواب دینا ہوگا انشاءاللہ۔ میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام آئینی اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ تمام اقدامات اٹھائیں جس سے کل انتہائی پرامن طریقے سے ممبرز پارلیمان میں داخل ہوں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہو اور ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو، اور اس طرح عمران خان کی یہ فسطائی ہتھ کنڈے اور ان کے غیر جمہوری سوچ کو قانون اور آئین کی طاقت سے دفن کیا جا سکے۔ اور مجھے امید ہے کہ چاہے یہ اسلام آباد کی پولیس ہے، انتظامیہ ہے، چیف کمشنر ہیں، آئی جی پولیس ہیں، جو بھی جن کا یہ کام ہے کہ نظم قائم کرنا اور امن قائم کرنا، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پرامن ماحول ہوگا اور عمران خان کو پھر تھوک کر چاٹنا پڑے گا۔ میں اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کل ایک جو میں نے کوٹ کیا تھا، وہ پہلے میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز۔ یہ بات میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی، یہ آپ گواہ ہیں اور آپ کے کیمروں کے ذریعے جو آپ نے ریکارڈ کیا ہوا میرا بیان، تقریریں پچھلے کئی سالوں سے، یہ میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں، 20 مرتبہ، مگر بعض کرم فرماؤں نے، میں عمران نیازی کی بات نہیں کر رہا، بعض کرم فرماؤں نے اس کو ایک ٹوسٹ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ خواجہ آصف کے بیان کو شہباز شریف نے اس کی آڑ میں یہ کہا۔ عمران نیازی جو کچھ لغو باتیں کرتے ہیں اور بے جا اور بے ہنگم باتیں کرتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ بعض کرم فرماؤں نے اس کے اوپر کچھ بیان دیے، کچھ ٹویٹس کی، تو میں اس کو جو صحیح پرسپیکٹو ہے میں اس میں یہ بات آج واضح کرنا چاہتا ہوں جو میں ماضی میں دہائیوں سے کر رہا ہوں، دہائیوں سے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا، اور اس کا نہ تعلق شرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، یہ اپنے پاکستان کی ہر پاکستانی کی اپنے نفس سے ہے، اپنے سول سے ہے، پاکستان کے وجود سے ہے، اور میں نے دہائیوں سے یہ کہا ہے، دہائیوں سے، کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی بھی پاکستان، ہم تو پاکستان، کسی بھی قوم کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر وہ قوم معاشی طور پر آزاد نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم معاشی طور پر محکوم ہے تو اس کی سیاسی آزادی اٹ از irrelevant، وہ بالکل بے معنی ہے۔ اور آج عصر حاضر کی تاریخ میں ایک نہیں کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔
تو پاکستان کے حوالے سے میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اف یو وانٹ سوورینٹی اور انڈیپینڈنس then it cannot happen without self-reliance. جس کو خود انحصاری کہتے ہیں اردو میں. اگر آپ نے اپنی آزادی، آپ دیکھو 74 سال ہو گئے ہیں، 74 سال ہو گئے، ہم معاشی لحاظ سے آزاد نہیں ہیں، بدقسمتی ہے. اور قرضوں کے اوپر قرضے لیے ہم نے 74 سال میں. ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں، جو یہ بات کرتے ہیں ان کا چہرہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. تو چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، یہ ہم پر سب پر یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر ہم نے ایک آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا ہے، عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے، تو ہمیں کشکول کو توڑنا ہوگا. یہ بیگنگ بول جو ہے، وہ جو بیگرز کی بات ہے، یہ بیگنگ بول، کشکول، اس کو توڑنا ہوگا. اور یقیناً اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یقیناً ایک جان جوکوں کا کام ہے. لیکن عصر حاضر کی تاریخ پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایک نہیں کئی مثالیں ہیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پر وہ قومیں جو جن کو شکست فاش ہوئی، they were raised to the ground، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی شکست کو شبانہ روز محنت میں اس کو کنورٹ کر دیا. اور 50-60 سالوں میں انہوں نے پھر وہ اوج ثریہ تک پہنچ گئے. they reached zenith of glory. کسی جادو ٹونے منتر اور چھو منتر سے نہیں، پیور ہارڈ ورک، سویٹ بلڈ اینڈ ٹوائل سے. اس کی مثال جاپان کی ہے، اس کی مثال جرمنی کی ہے. اب دیکھیے کہ جنگ دوئم میں وہ تباہ ہوں گی، اپنا ان کے کروڑوں لوگ ان کے اپنا لقمہ اجل بن گئے، مگر کس طرح پھر انہوں نے دن رات محنت کی. اور پھر وہ وقت آیا کہ 90 کی دہائی میں جس جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا بزور بازو، وہ مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں آ گرا ایک پکے ہوئے پھل کی طرح. کیوں اور کیسے؟ مغربی جرمنی کی جو مقناطیسی، جو ان کی اپنا اکانومی میں ان کی ترقی، خوشحالی، وہ جو مقناطیس تھا اس کی اٹریکشن سے وہ دیواریں برلن جو ہے وہ اپنا بالکل منہدم ہو گئی. اور اپنا روس کی یا وہاں پر جو اپنا ایسٹ جرمنی میں جو سیکورٹی تھی وہ کسی کام نہ آ سکی، اور مغربی اور مشرقی جرمنی ایک ہو گئے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہی وہ فارمولہ ہے انشاءاللہ کہ کس طرح ایک دن کشمیر پاکستان کی جھولی میں آ گرے گا، جس طرح مشرقی جرمنی مغرب جرمنی کی جھولی میں آ گرا بغیر ایک بندوق کی اپنا نالی سے ایک گولی چلائے ہوئے. تو وہ کس طرح تھا؟ محنت، امانت اور دیانت. اگر اپنا مغربی جرمنی ایک بیگر ہوتا تو کیا اس کی چوائس ہوتی کہ مشرقی جرمنی اس کی جھولی میں آ گرتا؟ تو نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. تو میں نے یہ کہا ہمیشہ کہ یہ جو آپ کا اپنا خود آپ نے انحصاری جو ہے، یہ تبھی آپ اچیو کر سکتے ہیں کہ آپ قرضوں کے جو جکڑے ہوئے ہیں اس کے بندھن سے نکلیں، محنت کریں، قوم اپنی دولت کمائے اور دوسروں کی طرف اغیار کی امداد کو خیر بات کہے. تو اس تناظر میں میں نے ہمیشہ یہ بات کی، اس تناظر میں. اور کل یار لوگوں نے کس طریقے سے اس کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اٹ از ناٹ کریکٹ. میں یہی کہوں گا کہ یہ درست بات نہیں تھی کہ کس طرح مجھے کہا کہ یہ امریکہ سے کنیکٹ کر دیا. او بھائی، میں آج پھر یہ بات آج ریکارڈ پر کرنا چاہتا ہوں، ریکارڈ پر. 2011 میں، اب مجھے کہنے دیجئے فیکٹس میں لانا چاہتا ہوں نا، عمران نیازی کو اس کا مکروہ چہرہ میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں آج کہ 2011 میں
ड्रोन हमलों के नतीजे में किस हुकूमत ने अमेरिकन एड से माजरत कर ली थी? वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हुकूमत थी। आपकी केपीके की हुकूमत नहीं थी, पंजाब हुकूमत थी। आप अपना ये दावे करते थे खुद मुख्तारी के, इज्जत के, वकार के, IMF मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी खुदकशी कर लूंगा। तो खुदकशी कर ली होती ना फिर आपने। आप ताने देते हैं कि ये बैगर और चूजर की बात शहबाज शरीफ ने एक अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में की। ना मैंने अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में की, ना मैंने चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में की, ना मैंने शर्क के कॉन्टेक्स्ट में की, ना मैंने मगरब के कॉन्टेक्स्ट में की। मैंने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में की, पाकिस्तानी होने के कॉन्टेक्स्ट में की। और मेरा ईमान है कि अगर आज ये कौम फैसला कर ले, अल्लाह ताला के फजल करम से फैसला कर ले और सच्चे दिल के साथ कि हमने इस अपना हुदार की महक को हमने खत्म करना है, नालियों में उंडेलना है और हम रूखी सूखी खाएंगे। अगेन इजियर सेड देन डन। मैं बात दिल से तस्लीम करता हूं कि ये बहुत जान जोखों का काम है, कांटों का रास्ता है, लेकिन कांटों को बगैर फूल तो पैदा नहीं होता। कांटों को बगैर वो अपना जो बाग है उसमें महक फूल की नहीं आती, और वो फूल की महक जो है वो दूसरे कुर्ब जवार में, मोहल्लों में उसकी महक नहीं फैलती, वो कांटों से गुजरता है। जो कॉटन होती है उसको जब तक वो आप उसको ना निकालें उससे लूम से, कपड़ा नहीं बनता। तो ये एक दुश्वार गुजार रास्ता है, लेकिन अगर उसको आप अपना लें तो फिर कोई काम नामुमकिन नहीं रहता। इसलिए मैंने पिछले दिनों ये कहा था, फिर मैं आज कहता हूं कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प। इमरान नियाज़ी सुनो मेरी बात और फिर अपना शर्म करो और अपने गिरबान में झांको। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे, फूक डाले ये जमीनो आसमान मुस्तआर। ये उधार की जिंदगी, चाहे वो जमीन की है या अपना आसमान की है, फूक डाले ये जमीनो आसमान मुस्तआर और खाकिस्तर से, यानी जिसको कहते हैं, जो क्या कहते हैं खाकिस्तर को, खाक या पंजाबी जन सवा कहते हैं, और राख, थैंक यू वेरी मच। और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें, ये मैं इसमें बिलीव करता हूं। मैं पूरी कौम को ये कहता हूं, खुदा की कसम इसमें बिलीव करता हूं। और ये इमरान नियाज़ी कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं 300 अरब डॉलर लेके आऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं 90 दिन में मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं मगरब को मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जानता हूं, मेरी बड़ी वहां दोस्तियां हैं। भाई होंगी दोस्तियां, आपने कौम को क्या दिया? बदतरीन महंगाई, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन बेरोजगारी। 1 करोड़ घर कहां गए? 1 करोड़ अपना वो मुलाजमतें कहां गई? 50 लाख घर कहां गए? और फिर आप रियासत मदीना की दिन रात बात करते हैं, और रियासत मदीना की मिसालें आप देते थकते नहीं। और अमर आपका क्या है कि कार्टल्स जिनको आपने पाकिस्तान की दौलत लूटने की खुली इजाजत दी, और रात के 12 बजे फिर आप कहते थे कि जनाब मैं अपने कमीशन बनाऊंगा और चंद दिनों में उनको मैं पहुंचाऊंगा मैं कैफर किरदार तक। क्या हुआ उन कमीशन का? क्या हुआ उन रिपोर्ट्स का जिसमें अरबों रुपए पाकिस्तान के खाए गए? पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई और अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई। इस खादम ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर, समरी पर कहा कि मैं सब्सिडी नहीं दूंगा। मैं यहां पर अब खुद नुमाई के लिए नहीं बैठा, मैं हकायक पेश कर रहा हूं, इस कौम को हकायक पेश कर रहा हूं, ये फैक्ट्स हैं। आपने सब्सिडी दी अपनी नाक के नीचे। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज कॉमर्स मिनिस्टर, बोथ यू आर वेयरिंग 2 हैट्स। और आपने सब्सिडी दी और फिर रुपया डॉलर के मुकाबले में बड़ी तेजी से नीचे जाने लगा। वो विंडफॉल प्रॉफिट, चूंकि जब जाहिर है कि $1 150 पे होगा तो अपना जेब में जाएगा, $1 जब 160 रुपए होगा तो पैसा एडिशनल जेब में जाएगा। सब्सिडी भी मिल रही थी कौम की और अपने विंडफॉल भी मिल रहा था। ये देखती आंख से इतना हौलनाक मंजर कभी देखा नहीं। और फिर गंदम में भी आपने यही कहा, अरबों रुपए इस कौम के खाए गए। गैस में आपने जो कुछ हशर किया इस कौम का, आपने गैस वक्त पे मंगवाई नहीं,
قطر کی گیس کہ آپ نے کہا یہ اپنے اس میں کرپشن ہوئی ہے، اور قطر ہمارا ایک مسلم ملک برادر ملک ہے، پاکستان کا خیر خواہ ہے، ہمیشہ کھڑا رہا، اس کو آپ نے بدنام کیا، چین کو آپ نے بدنام کیا، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ کس کو آپ یہ بھاشن سنا رہے ہیں، کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں عمران نیازی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں۔ میں نے کہا وجہ تباہی تو یہی تو ہے، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے۔ ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے کہ قوم کو برباد کر دیا، قوم کو برباد کر دیا، اور گالی گلوچ، چور اور ڈاکو، اور جناب میں لٹیرے میں چھوڑوں گا نہیں، آرٹیکل 6 میں لگاؤں گا غداری کا، پر غداری کا کیس اگر بنتا ہے تو تم پر بنتا ہے کہ جب ستمبر 2014 کو چین کے ہمارے انتہائی معزز مہمان صدر شی جن پنگ پاکستان آ رہے تھے، صرف دورہ کرنے کے نہیں، پاکستانی عوام سے ملنے اور پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دینے آ رہے تھے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، 20 گھنٹے کی۔ اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے سی پیک کے منصوبے جن میں بجلی کے پاور پلانٹ سے وہ آ رہے تھے سرمایہ کاری کے حوالے سے، آپ ڈی چوک سے نہیں اٹھے، آپ کو سب نے منع کیا، اپیلیں کی، چین کا سفیر آپ کو آ کے ڈی چوک میں ملا۔ میں گیا جنرل رحیل کے پاس، یہ میں آج ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، پنڈی، میں نے کہا جنرل صاحب یہ شی جن پنگ مجھے اب فائنل وارننگ ملی ہے چائنا کی طرف سے کہ اگر یہ نہیں اٹھیں گے تو ان کا دورہ مؤخر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا میں شہباز صاحب ہم کرتے ہیں۔ میں میاں نواز شریف کی اجازت لے کر گیا تھا وہاں پر پنڈی ان کے پاس، وہاں پر جو تھے اس کو ڈی جی ایمو نہیں سی جی ایس، وہ جنرل اشفاق شاید وہ تھے سی جی ایس میرے خیال میں، اللہ کو پیارا ہو گئی، واز این آؤٹ اسٹینڈنگ جنرل آف پاکستان آرمی، تو وہ بھی تھے، تو انہوں نے کرتے ہیں، مگر کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کوشش ضرور کی ہوگی اور وہ چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا۔ اس طرح سی پیک اپریل 2015 تک مؤخر ہو گیا۔ یہ 7 مہینے کی جو پاکستان جو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں جو اپنا جل رہا تھا، اور آپ کی زراعت آپ کی پیلی ہو گئی تھی، آپ کی صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، آپ کی ایکسپورٹ تباہ ہو گئی تھی، آپ کی پروڈکشن تباہ ہو گئی تھی، اور آپ نے کہا کہ ہم گندے تولیے اور جو کپڑے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں ہم نہیں اٹھیں گے، اور چینی صدر آتے ہیں نہیں آتے ہم پہ ہماری بلا سے، تو غداری کا مقدمہ تو سب سے پہلے آپ کے خلاف ہونا چاہیے۔ آپ قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اسلام آباد میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔